کتاب ہے چیزنگ دا ریبٹ بائی اسٹیون جے اسپیئر. جو آتھر ہے وہ گریجویٹ ہے، MIT کا PhD ہے. وہ اپنا PhD کا پرابلم کرنا چاہ رہا تھا، MSc MIT سے اس نے کی تھی. تو یہ کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے جب جیپنیز کارز، مجھے یاد ہے جب FSC میں ہم پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج ملتان میں، تو صرف 2 پروفیسر ایسے تھے جن کے پاس جیپنیز کارز تھیں، اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے ڈیٹسن تھی ان کے پاس. باقی سارے اسکول یونیورسٹی وہاں پہ کالج میں یا تو سائیکل پہ آتے تھے یا اسکوٹر پہ آیا کرتے تھے. یہ 2 پروفیسر امریکہ سے PhD کر کے آئے تھے یا انگلینڈ سے PhD کر کے آئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کر کے جیپنیز کارز منگوانی شروع کی تھیں. یہ mid-60s کا زمانہ تھا. امریکہ میں جو کاریں بنتی تھیں، اور امریکہ سے ہی کاریں بننی شروع ہوئیں. فورڈ کی ماڈل T کار بہت مشہور ہے جو عام لوگوں کے لیے اس نے بنائی تھی. جب جیپنیز کارز وہاں پہ آئیں تو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ امریکن لوگوں نے، مڈل کلاس لوگوں نے امریکن کارز کو چھوڑ کے جیپنیز کارز خریدنی شروع کر دی. اور امریکن کارز جتنی بھی تھیں، فورڈ تھا، شیورولیٹ تھی، مختلف کارز تھیں، وہ ساری کی ساری ان کا بزنس ٹھپ ہونا شروع ہوا. اور ان کا بزنس بہت بڑا بزنس تھا، ان کی بہت سے تھی گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. تو انہوں نے شور مچایا کہ بھئی یہ جیپنیز کارز نے آ کے ہمارا بزنس ٹھپ کر دیا ہے اور ہم تو مارے گئے. تو امریکہ نے یہ کوشش کی کہ جاپان سے نیگوشیٹ کریں کہ بھئی دیکھیں آپ اگر اپنی کاریں بیچنا چاہتے ہیں تو ایک تو لمٹ کریں کتنی یہاں بیچنا ہے، اور دوسری شرط جو اہم شرط تھی جو انہوں نے لگائی وہ یہ کہ آپ ایسا کریں کہ امریکہ کے اندر فیکٹریز لگائیں جیپنیز کارز کی، اور اس میں سارے ملازمین اور سارے ورکرز، سارے مزدور، سارے مینیجرز، کوالٹی کنٹرول والے، سب کچھ امریکنز ہونے چاہیے. کچھ دیر آپ ظاہر ہے جیپنیز رکھیں گے، اس کے بعد وہ جیپنیز چلے جائیں اور وہ سارا کنٹرول امریکنز کو دے جائیں. اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس میں کیا دور اندیشی شامل تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب امریکہ کے اندر جیپنیز کاریں بننا شروع ہوں گی تو پھر ان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا جتنا کہ امریکن کارز میں بھی ہے. ظاہر ہے فیکٹریاں تو ایک جیسی ہی ہیں، جیپنیز فیکٹریز شاید اتنی زیادہ ماڈرن نہیں ہیں جتنی امریکن فیکٹریز ہیں، مزدوری بھی امریکنز ہی کر رہے ہوں گے، کوالٹی کنٹرول بھی امریکنز کر رہے ہوں گے، تو پھر تو کاریں ایک جیسی ہو جائیں گی اور امریکن کارز کی واہ واہ ہو جائے گی. اچھا، اب یہ بڑا عجیب فنومینا تھا. بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ ایک یونیورسٹی یہاں پہ آ کے بنا دیں نا، امریکہ کی کاپی کر دیں. بالکل سعودی عرب میں یہ ہوا اگزامپل کہ انہوں نے پوری کی پوری یونیورسٹی کاپی کر دی آ کے، بلڈنگ، کرسیاں، کلاس رومز، ان کی شکلیں، سب کچھ. لیکن تعلیم ویسی نہیں دی جا سکی. چلیں اس پہ تو بعد میں آئیں گے، فی الحال تو یہ ہم دیکھیں کہ اچھا اب یہ ہوا کہ وہ کاریں امریکہ میں بننی شروع ہوئیں اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آ گئیں. جاپان سے کاروں کی جو ایکسپورٹ تھی امریکہ میں وہ تقریباً ختم ہو گئی، تقریباً ختم ہو گئی. اب لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں امریکن لوگ وہ جیپنیز کارز کو پریفر کرتے ہیں، اور ڈاج، شیورولیٹ جو بھی امریکن کارز ہیں ان کا بزنس ابھی بھی نہیں چل رہا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے. تو وہاں پر یہ رواج ہے کہ جب کوئی انڈسٹری کو سیریس مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سب سے ٹاپ یونیورسٹی کے ٹاپ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرو. یونیورسٹیوں کا مقصد ہی یہ ہے. ناظرین، آپ جو اس وقت پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یا کسی کو پڑھا رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو سوسائٹی کے پرابلمز ہیں، چاہے وہ اکنامک ہیں، چاہے وہ سوشل ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی پرابلمز ہیں، ان کو حل کیا جائے. تو MIT کا یہ اسٹوڈنٹ جو تھا اسٹیفن جے اسپیئر، یہ کتاب لکھنے سے پہلے کی بات ہے، PhD کرنے سے پہلے کی بات ہے، اس کو یہ PhD پرابلم دیا گیا کہ تم جاؤ امریکن کارز کی فیکٹری کو بھی وزٹ کرو، جیپنیز کار کی فیکٹری کو بھی وزٹ کرو، اور پھر ہمیں آ کے یہ بتاؤ کہ آخر انہوں نے کیا جادو کیا ہوا ہے جیپنیز کار نے کہ وہ سارے لوگ خریدتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں پہ اگر آپ رینٹ ا کار کرنا چاہیں
امریکہ میں اگر آپ کچھ عرصے رہے ہوں تو وہ صرف آپ امریکن کار ہی کر سکتے ہیں. جب میں وہاں پہ تھا جب تو یہ رول تھا، مجھے اس وقت معلوم نہیں، جس کی بھی یہی وجہ تھی کہ جیپنیز کار لوگ پریفر کرتے تھے، تو کم از کم رینٹا کار میں تو ان کی بزنس چل جاتی تھی نا. تو وہ جو میکینیکل انجینئرنگ کا MIT کا گریجویٹ تھا، اس نے دونوں فیکٹریز کو، ایک امریکن کارز کی فیکٹری کو وزٹ کیا اور ایک جیپنیز کار کی فیکٹری کو وزٹ کیا، اور اس نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا اور اس سے کیا رزلٹ نکالا، وہ رزلٹ ڈائریکٹلی ہماری کلاس روم میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور جس کیس اسٹڈی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسکول کا میں ڈین ہوں، جہاں پہ میں نے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں 700 اسٹوڈنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں اور 70% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اس سے بہت گہرا تعلق ہے. اس نے وہاں اسٹیفن جے اسپیئر نے، MIT کے PhD اسٹوڈنٹ نے، کاروں کی فیکٹری میں جا کر کیا چیز نوٹ کی. آپ ذرا گیس کرنے کی کوشش کریں اس نے کیا فرق پایا ہوگا وہاں پر. چھوٹی سی بات تھی، سمپل سی بات تھی، جس کی وجہ سے جیپنیز کار پاپولر تھیں. انہوں نے سارا بزنس امریکہ کا تقریباً ٹھپ کر دیا تھا. اور یہ چھوٹی سی بات اگر ہم اپنے کلاس روم میں بھی اڈاپٹ کر لیں، کتنے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کی کہانی ہم آپ کو ابھی سناتے ہیں اگلے موڈیول میں.